بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فرح ہے اور میرے شوہر کا نام فرحان۔ وہ انجینئر ہے اور میں ان کے ساتھ شہر میں رہتی ہوں۔ میرے شوہر گاؤں سے ہیں۔ جب ہماری شادی ہوئی تو ہم گاؤں میں ہی رہتے تھے، لیکن جب میرے شوہر کی نوکری ہوئی تو مجھے ان کے ساتھ شہر لے آئے۔ یہاں ہم نے ایک ملازمہ رکھی جس کا نام زلیخا تھا۔ وہ گھر کا کام کرتی، کھانا بناتی۔ ہماری ملاقات اس سے ایک گلی میں ہوئی تھی جب ہم دونوں واک کر رہے تھے۔ شوہر مان گئے کہ ٹھیک ہے، ہم زلیخا کو کام پہ رکھ لیتے ہیں، وہ گھر کا کام کرتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بہت سخت گرمی تھی۔ میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ جب وہ ہمارے گھر کا کام کرنے آتی تھی، صحن میں اتنی گرمی اور دھوپ ہوتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی وہ عورت اتنی گرمی میں اتنی موٹر چادر اوڑھ کر کیسے کام کرتی ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ اس کو کہا بھی کہ تمہارے پاس کوئی اور چادر یا باریک دوپٹہ نہیں؟ وہ بولی گرمی نہیں لگتی بی بی جی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میرے شوہر کے آنے کا وقت بھی وہی تھا جب وہ شام 5 بجے آتی اور شام 7 بجے جاتی۔ سارے گھر کا کام کرتی۔ جب میرے شوہر آ جاتی تو ان کے آگے پیچھے کام کرتی۔ ان کو پانی کا پوچھ لیں، کبھی کھانے کا پوچھتی، کبھی چائے کا۔ مجھے بات کبھی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ وہ نوکرانی تھی اور اس کا یہی کام تھا، اور میں نے بھی کہا کہ یہی کام میں نے کرنا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 سے 2 ماہ تک چلا۔ میں نے اس بارے میں کوئی تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھی کہ ملازمہ ہے، کوئی نہیں۔ آہستہ آہستہ میں نے دیکھا زلیخا کی حرکتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ جب وہ میرے شوہر شام 7 بجے آتے تو وہ ان کے آگے پیچھے ہوتی، ان کو ایسے دیکھتی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ روز شام کو جب میرے شوہر آتے ہیں تو میں ایسے دیکھتی ہو، اور جیسے ہی میرے شوہر کمرے میں چلے جاتے ہیں ان کے پیچھے چلی جاتی ہو، ان کو چائے کا پوچھتی ہو۔ ایسا کیوں؟ اس نے کہا کام کرنے کا وقت ہے، تبدیل کر دیا جائے۔ میں نے زلیخا کو بڑے سخت الفاظ میں غصے بھرے لہجے میں کہا، زلیخا تم 7 بجے نہیں آیا کرو گی، تمہیں دیر ہو جاتی ہے، تم نے گھر نہیں جانا ہوتا، تمہارے گھر والے انتظار کریں گے۔ تم ایسا کرو 2 بجے سے شام 5 بجے تک آ جایا کرو۔ وہ بولی نہیں بی بی جی، جھٹ سے بولی کہ بی بی جی 2 سے 4 بجے میجر بھٹی کے گھر جانا ہوتا ہے، ان کے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس وقت میں کام کرانا ہے تو کرا لیں، ورنہ آپ اپنا کوئی اور دیکھ لیں، کسی اور کو رکھ لیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ میں نے دیکھا جیسے ہی میرے شوہر آفس سے آتے ہیں، کمرے میں چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد زلیخا بھی ان کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فوراً زلیخا کے پیچھے چلی گئی اور پوچھا، زلیخا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بی بی جی میں صاحب کا کمرہ صاف کرنے آئی ہوں۔ میں پہلے یاد بھول گیا تھا، کمرے سے باہر نکلو۔ یہ سن کر میں نے اسے غصے سے کہا، اور جب وہ کمرے میں گئی تو میں نے عجیب سی خوشبو دیکھی اور محسوس کیا کہ جیسے میرے شوہر فرحان مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے؟ آپ کچھ کھا رہی ہیں؟ تو شوہر نے کہا نہیں فرح کچھ نہیں۔ نہیں میں بے چینی میری حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے پھر ان سے پوچھا آپ حلوہ کھا رہے ہیں؟ لیکن جب آپ آئے تھے آپ کے ہاتھ خالی تھے، آپ کو کس نے دیا؟ یہ دیکھ کر میرے شوہر حیران ہو گئے۔ پیچھے کھڑی زلیخا بھی ایک دم سے حیران پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے سچ بتائیں، آپ کے ہاتھ خالی تھے؟ کہاں سے لائے ہیں؟ تو شوہر نے غصے سے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو، اگر کوئی کام نہیں تو آرام کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شوہر کے کمرے میں گئی تو ان کو یہ حلوہ کس نے دیا ہوگا۔ میرے ذہن میں اس طرح کی باتیں گھوم رہی تھیں کہ میرے شوہر کو حلوہ پسند ہے۔ یہ بات میرے علاوہ ان کی ماں یعنی میری ساس کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا اس بات کو کیسے جان سکتا ہے؟ خیر میں بہت پریشان ہوئی۔ اچانک میں نے ایک دن دیکھا کہ زلیخا جب کام پہ آئی تو میں اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی، اور میں نے ایک دن سوچا کہ میں بھٹی صاحب کے گھر جاؤں اور زلیخا یہ موٹی چادر لے کے آتی ہے، میں ان سے پوچھوں۔ میں ان کے گھر گئی اور میں نے جا کے پوچھنے کا فیصلہ کیا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرا زلیخا کے ساتھ کہیں آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ میں بھٹی صاحب کے گھر گئی اور ان کی بیوی کو کہا کہ زلیخا ہم دونوں کے گھر کام کرتی ہے، وہ یہاں موٹی چادر لے کے آتی ہے، ہمیں چاہیے کچھ پیسے آپ ملائیں اور کچھ پیسے میں ملاتی ہوں، تو ہم اس کے لیے کوئی باریک چادر خرید لیتے ہیں تاکہ اسے گرمی نہ لگے۔ یہ سن کر بھٹی صاحب کی بیوی حیرانی سے بولی کہ ہاں میڈم آپ بھولی ہیں، آپ کو شاید اندازہ نہیں، زلیخا تو ہمارے گھر باریک چادر لے کے آتی ہے اور اس کے اوپر کبھی بھی ہم نے موٹی چادر اوڑھے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں ایک دم سے حیران ہو گئی اور کہا کہ شاید انہوں نے مجھے یہ بات تنزیہ کہی ہے۔ میں واپس آ گئی اور بڑی پریشانی میں گھر واپس آ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اور جب میرے شوہر آفس سے واپس آئے تو زلیخا ان کو دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوئی۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے ان سے پوچھا تمہارے ذہن میں آخر کیا چل رہا ہے میرے شوہر کو لے کے؟ اس نے کہا نہیں بی بی جی ایسا کچھ نہیں ہے،
آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں. میں غریب لڑکی ہوں, آپ چاہیں تو مجھے کام سے نکال دیں اور کوئی اور کام تلاش کرنے والی کو لے لیں. میں نے سوچا میرا گھر خراب ہو رہا ہے, میں کس سے پوچھوں. میں نے اپنی ساس کو فون کیا اور کہا میرا گھر خراب ہو رہا ہے, آپ فوراً کل گاؤں سے شہر آ جائیں چھوٹے بھائی کو لے کے. میری ساس چھوٹے دیور کو لے کے شہر پہنچ گئی. ان کو دیکھ کے میرا شوہر فرحان ایک دم سے تل ملا اٹھے. کہنے لگے امی آپ کو اندازہ نہیں شہر میں کتنی مہنگائی ہے, چھوٹا گھر ہے ہمارا, کھانے پینے کو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے, آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں, اوپر سے 2-3 افراد آ جاتے ہیں. یہ سن کر میری ساس میری ماں بہت روئی. انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا. حالانکہ ان کو بلانے کا اکثر مقصد میرا تھا. میں نے اپنی ساس کی منتیں کی اور ان کو روکا. میرا دیور میرے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع ہو گیا کہ ہمیں تمہارے گھر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے, ہم واپس جا رہے ہیں. میں نے اپنے دیور کو پہلے سے ہی ساری بات بتا رکھی تھی. خیر میں نے ان کو روک لیا اور سارا ماجرا میں پہلے ہی ان کو سنا چکی تھی. اس طریقے سے میرے گھر کی ملازمہ کا چکر چل رہا ہے. وہ 1-2 دن میری ساس اور دیور گھر پہ ہیں. اگلے دن فرحان آفس سے دوبارہ آئے. ابھی وہ آئے نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ آج تو زلیخا کو رنگے ہاتھوں ضرور پکڑوں گی. میں نے فرحان کا 3 پیس سوٹ پہنا اور کمرے میں بیٹھ گئی. اور جیسے ہی برآمدے سے میں کمرے کی طرف گئی تو زلیخا نے میرے پیر کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ حیران ہو گئی کہ فرحان آ گئے ہیں. اس نے موقع کی تلاش پاتے ہوئے کمرے میں گئی اور میری پیٹھ کو دیکھ کے کہتی فرحان کیا آپ آ گئے, آپ کے لیے پانی لاؤں. میں نے اشارہ کر دیا. پھر اس نے پوچھا چائے لاؤں, تو وہ چائے بنانے کے لیے چلی گئی. جیسے ہی وہ چائے لے کے دوبارہ آئی ابھی بھی میری پیٹھ اس کی جانب تھی اور کہنے لگی فرحان کیا آپ اپنے بارے میں اور میرے بارے میں اپنی بیوی یا گھر والوں کو بتائیں گے. میں غصے سے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا. زلیخا کے ہاتھ سے ایک دم سے چائے کا کپ نیچے گر گیا. ایک دم سے وہ ہکی اور بکی اور پریشان رہ گئی. میں نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے, اب تمہارے منہ سے کوئی لفظ کیوں نہیں نکل رہا, کیا بات بتانا ہے مجھے اور میرے گھر والوں کو. اس نے کہا نہیں کیا تعلق ہے تمہارا میرے شوہر کے ساتھ. اچانک سے زلیخا نے میرے شوہر کی طرف دیکھا. تب تک میرے گھر کے لوگ بھی اکٹھے ہو چکے تھے اور فرحان بھی گھر واپس آ چکے تھے. اب ہم لوگ آمنے سامنے تھے اور پوچھنا شروع ہو گیا. تو فرحان نے جیسے ہی زلیخا کی آنکھوں سے آنسو دیکھے اس نے کہا تمہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. امی کیا آپ زلیخا کو جانتی ہیں. امی نے کہا نہیں میں نہیں جانتی. فرحان جو بات ہے سچ بتاؤ. میں نے امی سے کہا امی کیا آپ بھی اس کو جانتی ہیں. فرحان نے کہا امی کیا آپ کو یاد ہے آپ ابو کی دوسری بیوی ہیں اور ابو کی یہ پہلی بیوی کی بیٹی ہے. یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی. امی بھی حیران ہو گئی اور ہکے بکے رہ گئے. فرحان نے بتایا کہ یہ آفس میں کام کرتی تھی. یہ بیچاری ابھی بھی اپنی ماں کے ساتھ قسم پرسی کی حالت میں جی رہی ہے. ماں ابھی بھی بیمار اور غموں میں جی رہی ہے اور ابا تو ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن ابھی بھی یہ اسی حال میں رہ رہی ہیں. تو ایک دن اس نے جب اپنے مجھے سارا واقعہ سنایا تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ تو میری بہن لگتی ہے. خیر میں نے اس سے پوچھا اور بی بی جی زلیخا نے کہا جو آپ مجھ سے چادر کے بارے میں پوچھ رہی تھی یہ میرے بھائی نے ہی دی تھی جو مجھے گرمی سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی. یہ مجھے بہت پسند ہے. مجھے اپنے بھائی کی پسند ناپسند کا پتہ ہے. ساگو دانہ کا حلوہ میں ہی ان کے لیے بنا کے لائی تھی. یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور زلیخا کی آنکھوں سے آنسو نہ تھم رہے تھے. میں نے زلیخا سے معافی مانگی اور امی نے بھی کہا کہ تم میری بیٹی ہو اور آج سے تم اپنی ماں کو لاؤ, ہم اسی گھر میں رہیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا.